اب یہ جو ایسا مذاکرات ہوتے ہیں، حکومت ایک فریق ہے، آپ کی مہر سے نہیں چل رہی، آپ آپ کو وہ فریق کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اگر آپ دونوں فریق جو ہیں، جو اہل سیاست ہیں، یہ بات چیت کر لیں، معاملات کو سنبھال لیں، تو دوسرے ادارے بھی اس کو تسلیم کر لیں گے. دوسرے اداروں کو کیا پڑی ہے؟ اداروں نے تو یہی کہہ دیا کہ ہمارے اداروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ آپ آپس میں نہ بیٹھیں. آپ جب آپس میں نہیں بیٹھیں گے، ان کو سپیس دیں گے، آپس میں بیٹھ جائیں، خود طے کر لیں، معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو خان صاحب کو چاہیے کہ یہ نکل جائیں اس فکری خلفشار سے اور انتشار سے اور یکسو ہو جائیں. ان کے مخالف جو ہیں، نہ وہ یکسو ہیں نہ وہ یکسو ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے. کچھ کا یہ کہنا ہے یہ سر. بھی تو ہے نا، نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ تھی مسلم لیگ کی، وہاں سے یہ اطلاع آئی کہ ان سے براہ راست بات نہیں کی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا یہ اچکزئی صاحب سے بات کریں گے. اب اچکزئی صاحب اس اتحاد کے سربراہ ہیں، جو اتحاد جو ہے جس میں عمران خان بھی پارٹی ہے، تحریک انصاف بھی پارٹی. چلیے ان سے بات ہو، کوئی بات کا کوئی راستہ تو نکلے نا. تو بات چیت ہوگی، ایک قدم آگے بڑھیں گے، پھر دوسرا قدم ہوگا، پھر تیسرا قدم ہوگا، اس طریقے سے راستہ کھولے گا. تو اب ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں، الجھتے رہیں، الجھاتے رہیں، تو پھر کیا ڈور کیسے سلجھے گی؟ سر ابھی جو تاثر دیا جا رہا ہے بیرسٹر سیف محمد علی سیف صاحب ان کی طرف سے، وہ بنا کے ایسے پیش کر رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب ہیرو ہیں اور شہباز شریف صاحب ویلن ہیں. کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، بات چیت ہو، خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تمام جماعتوں کو لیا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی، اگر یہ پیچھے ہٹے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ حکومت گئی. تو پھر نواز شریف صاحب سے ہی معاملہ کر لیں. وہ کہیں گے ہم نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، شہباز شریف صاحب سے نہیں کریں گے تو نہ کریں، نواز شریف صاحب سے بات کر لیں. ساری کمپین تو نواز شریف صاحب کے چلائی، ایک تو حکومت تو ان کی ختم ہوئی. لیکن نا 2018 میں کیا ہوا؟ اس لیے وہ اب بیرسٹر سیف صاحب 2018 میں یا سر 2024 میں، یعنی کہ جو یہ اس کے الیکشن ہوئے 8 فروری والے 2018 کے انتخابات ہوئے نا، اس میں تو وہ آئے نا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مطلب لمبی کہانی ہے نا. تو آپ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے یہاں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اس کی خبریں آ رہی ہیں، تو چلو ان کے یہاں بھی پھوٹ کی خبریں آ جائیں. چلیے بھائی آپ کسی سے بات تو کر لیں. ویسے لیکن ایسا ہے کیونکہ زیادہ تر جو نواز شریف صاحب جو ہیں ایک اس وقت سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، جیل کاٹی ہے، مشقت برداشت کی ہے، ایک اپنا ایک خاص ان کا ماضی ہے، اور ان کے ساتھ بات کر لیں. اور سر اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جائے جو پریشان ہے عوامی مسائل کو لے کے، وہ بھی نواز شریف صاحب ہی ہیں. وہی پریشانی ہے، پارٹی کی فکر ہے کہ لوگوں کی مشکلات کم ہونی چاہیے، لیکن ہاتھ تو بندھے ہوئے نا، حکومت کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. حکومت وسائل کہاں سے لائے گی؟ یہ مہمیں کیسے حل کرے گی؟ آئی پی پی سے کیسے نپٹے گی؟ یہ گنجلیں جو ہے نا برسوں کی، وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، جو دانتوں سے گانٹیں ڈالی جاتی، ہاتھوں سے گانٹیں ڈالی جاتی ہیں، وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو اب یہ تو آپ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کو ہدایات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے. ریلیف دے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آنا پڑا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، اور آ کے ان کو یہ واضح کرنا پڑا کہ بھائی بس بہت ہو گیا. بار بار ایک ہی بات کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ وہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. کیا فرما رہے تھے ذرا انہی کی زبانی دکھاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہے نا کہ بھئی آپ ایک بے پر کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں. اب خود کبھی حکومت بول پڑتی ہے، کبھی اپوزیشن بول پڑتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دباؤ میں رکھنا مقصود ہے، جو ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں نا، وہ جناب ان کی توسیع ہونے والی ہے، ان کو ایکسٹینشن ملنے والی. وہ بھائی دو تہائی اکثریت ہوگی تو آئین میں ترمیم ہوگی. آئین میں ترمیم کر کے آپ ججوں کی عمر بڑھا سکتے ہیں، آئین میں ترمیم کر کے آپ چیف جسٹس کا ٹیرور مقرر کر سکتے ہیں. بالکل وہ 2/3 اکثریت ہے نہیں حکومت کے پاس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں. انہوں نے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو بھی تنقید کریں، یہ ان کے بڑے مخالف موجود ہیں ماشاءاللہ آپ کو، لیکن قاضی صاحب نے تاریخی فیصلے کیے ہیں نا. انہوں نے ایک تو چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیے، کمیٹی بنا دی. وہ قانون جس کو بدیال صاحب نے
यानी सस्पेंड कर दिया था, उसको उन्होंने कबूल कर लिया कि प्रैक्टिस भाई प्रोसीजर। भाई जनाब ये जो मुकदमात हैं इनको जो मुकर्रर करेगी वो कमेटी जजों की मुकर्रर करेगी, चीफ जस्टिस का इख्तियार ही ले लिया, बेंच बनाने का इख्तियार। 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। उसके बाद ओपन कर दी, समात ओपन होने लगी, लाइव कवरेज होती है। आप देखें तो उन्होंने किस तरीके से, और पहले तो मुतालबा होता था आप फुल कोर्ट के इजलास बुलाएं, फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जाता था, 2-3 जज मर्जी के बैठा लिए, हर किस्म के फैसले हो रहे हैं। तो काजी साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के अदारे को एक बावकार बनाया है, अदारे के तौर पर उसे मुस्तहकम किया है। अब उनको याद रखें, उनको सलाम करें, उनको खिदमत का एतराफ़ करें, और बात ठीक है। आगे अब जो मंसूर अली शाह साहब आने वाला, अब इस पे हंगामा, भाई उनको नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। भाई नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं? दस्तूर में लिखा हुआ है भाई, वो सीनियर तरीन शख्स ने चीफ जस्टिस बनना है। सर ये जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, हाँ। और फिर जो वज़ीर क़ानून आके फरमा रहे हैं कि जी इस बात को आप ख़त्म करें, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम यकीन कर लें इस बात पे